مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ جی بہت اچھے، سبحان اللہ۔ مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ یہی فرمان رب، یہی قول نبی، یہی فرمان رب، یہی قول نبی، علم حاصل کرو، علم حاصل۔ جی بہت اچھے۔ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ جلسے کا لوگ یہاں شوق بھی رکھتے ہیں اور بد نظمی بھی ہو جاتی ہے۔ جب نیچے بیٹھتے تھے تو ہم نے سفارش کی کہ انہیں کرسی پر بٹھا دو، اس لیے کہ نیچے بیٹھنا عجیب سا لگتا ہے، میلا کچیلا میٹ ہوتا ہے، اور جب کرسیاں بچھا دی گئی تو کوئی یہ پورا بیچ کا پورا علاقہ خالی پڑا ہوا ہے، پھر کیا فائدہ ہوا یہ کرسیاں منگوائے کا بھائی؟ اب کوئی وہاں بیٹھا ہے، کوئی وہاں بیٹھا ہے، کوئی وہاں بیٹھا ہے، کیا طریقہ بھائی تمہارا؟ یہ بات اچھی نہیں ہے۔ دیکھو جس کے سامنے جو کرسی خالی پڑی ہے، کرم فرمائی کر کے اس سے اپنے سے اگلی پہ بیٹھ جائے ہو۔ ایک طرفہ چھوڑو خالی جتنی بھی چھوڑ سکتے ہو، بیچ میں دو خالی ایک بھری ہوئی ایسے نہیں، دیکھیے یہ کرسی خالی ہے اسے بھرو، آگے آؤ نا، ارے بھائی آگے آؤ اٹھ کر کے، اور جتنی کرسی آگے پڑی ہوئی ہے خالی انہیں بھرو، اور جب تک ایسا نہیں ہوگا تو میں بیان شروع نہیں کروں گا۔ آگے سرک جاؤ۔ جس کے سامنے آگے، یعنی شروعات یہاں سے کرو، یہاں سے کرسی بھرنے کی شروعات کرو جب سب سے آگے ہے۔ اتنی گرمی نہیں ہے جتنے کولر آپ نے چلا رکھے، ساری آواز کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، یہ چاروں طرف کولروں کی آواز بہت زیادہ ہے۔ ادھر یہ لگا ہوا ہے، یہ نہیں چل رہا ہے۔ بہت سارے کالم ہیں اس میں کہ جو دم توڑ رہے ہیں، معلوم نہیں ہے یہ مائک اس مرتبہ کہاں سے آیا ہے۔
بھئی اگر آتے ہو آگے تو ٹھیک ہے، ورنہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، بات ختم ہو گئی۔ کیا آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا؟ یا آپ مطلب زیادہ بڑے نیتا آپ ہیں کیا؟ یا زیادہ بڑے چودھری آپ ہیں؟ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ آپ اٹھتے کیوں نہیں وہاں سے؟ کیا طریقہ ہے؟ محفل کو بالکل برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ جو وہاں بیٹھے ہوئے اٹھیے وہاں سے۔ یہ کون سی نیتا گردی ہے؟ یہ کون سی بناوٹ ہے؟ ہر جگہ آپ کی مرضی چلے گی، یہاں ہماری مرضی چلے گی۔ تقریر ہم کریں گے، مرضی بھی ہماری چلے گی۔ یہ مذاق ہے کہ بولنے والا بولے اور آپ اپنی طرف سے جیسے چاہے جہاں چاہے بیٹھ جائیں۔ آگے کی کرسیاں بھرو، آگے کی کرسیاں، یہ بیچ کی کرسیاں بھرو۔ اس کی کو کم کر بھائی، اور اس کی سیٹنگ صحیح کر۔ آواز تو بڑھاؤ تاکہ مجھ پہ زور نہ پڑے، لیکن ایکو گھٹاؤ، اس کی آواز بڑھاؤ اور ایکو گھٹاؤ۔ آپ بھی اپنی سیٹنگ صحیح کرو۔ یار یہ جلسہ، ایک بات بتاؤ، جلسہ آپ کا ہے، ہم بھی اس میں شریک ہیں۔ آپ کے پاس بھی اطلاع پہنچی کہ جلسہ ہو رہا، ہمارے پاس بھی اطلاع پہنچ گئی کہ جلسے میں آ جانا، جلسہ ہو رہا ہے، ہم دونوں برابر ہو گئے۔ جب تک جلسے میں بیٹھنے والے منظم نہیں ہوتے ہیں، سمجھ لو کہ وہ جلسہ کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ کامیابی کی ضمانت ہی یہی ہے کہ جلسہ منظم رہے۔ کیا آپ بڑے مولانا کے زمانے میں اس طرح سے بدنظمی کا شکار ہو سکتے تھے؟ اللہ رحم فرمائے حضرت مولانا اکرام صاحب مرحوم کے اوپر۔ اللہ کی قسم، وہ شخص اس حیثیت کا آدمی تھا کہ جب نظر ڈال دیتا تو ان کی نظروں میں یہ تاثیر تھی۔ اگر وہ یہاں کھڑے ہو کر کے آج وہ ہوتے تو مجھے چلانا نہ پڑتا۔ اگر وہ ہوتے تو آپ ان کی نظروں کے اعتبار سے سیٹ ہو جاتے۔ ایسے افراد کم ہی پیدا ہوتے ہیں معاشرے میں، جنہیں اللہ تعالیٰ یہ خوبی اور یہ صفت عنایت فرماتا ہے۔ ہر محاذ کے اوپر مجھے ہی نہیں بلکہ ہو سکتا ہے آپ کو بھی یاد آتے ہو۔ میں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ راجوتی سے میرے پاس میں جلسے میں شرکت کی دعوت پہنچتی ہو اور اس دعوت کے ساتھ ساتھ مولانا کی تصویر اور ان کا تصور میرے ذہن میں نہ آتا ہو۔ وہ جب بیٹھے ہوتے تھے اپنی مسند کے اوپر تو لگتا یہ تھا کہ گویا کوئی فرشتہ ہے جو آسمان سے اتر کے بیٹھا ہے۔ وہ عام انسانوں کی طرح نظر نہیں آتے تھے، بلکہ اپنے ایک مخصوص انداز، مخصوص ادا اور مخصوص باڈی لینگویج بھی ان کی بڑی عجیب و غریب تھی۔ بہت دفعہ آنا ہوا ان کے دور میں، لیکن یہ بات بالکل صحیح ہے اور یہ ماننی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر روحانی تاثیر بہت رکھی تھی۔ اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے۔ اور آج صحیح بات یہ ہے کہ جو آپ کو یہاں حافظ قاری مولوی نظر آ رہے ہیں، ادھر یہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں سے لے لیجیے آپ مولوی امجد سے، ادھر کو گھوم جائیے، یہ سب کچھ دین ہے حضرت مولانا مرحوم کی، حضرت مولانا اکرام صاحب رحمت اللہ علیہ کی۔ ایک بات مجھے ان کے بارے میں یاد آئی، ان کا ایک مزاج تھا کہ کوئی طالب علم پرائمری پڑھے اور وہ حافظ نہ ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اس کے اوپر بہت زیادہ توجہ دیتے اور عام طور سے وہ اس پر مجھے معلوم ہے، اچھی طرح معلوم ہے کہ بچے کے والدین سے بھی بات کرتے، ان کو بلاتے کہ دیکھو تمہارا بچہ پرائمری پڑھ رہا ہے اور پرائمری کے بعد جو یہاں سے وہ فارغ ہو جائے
تو اسے حفظ ضرور کرانا، یعنی اسے حافظ قرآن ضرور بنانا۔ بڑی محنت تھی اور بڑی لگن تھی ان کے اندر، تو بہت سارے حافظ قرآن کریم کے اس گاؤں کے اندر، یہ صرف مولانا کے اس جذبے کی دین ہے جو جذبہ ان کے اندر اللہ نے ودیعت فرمایا تھا۔ اس لیے وہ ارماز کے اوپر یاد آنا امر لابودی، ایک صفائی ستھرائی، تو ایسا لگتا تھا جیسے مولانا کے ساتھ میں صفائی تابع دار بن کے آئی ہو من جانب اللہ۔ ایسا لگتا تھا جیسے پیڑ پودے بھی مولانا کے مطیع و فرما بردار ہی نہیں بلکہ مرید ہوں، جیسے ان کے ہاتھ پر ان پیڑوں نے بیعت کر لی اور جو یہ ہدایت کریں گے بس وہی یہ پیڑ بھی کریں گے۔ دعا کیا کرو، جب ان کے لیے دعا کرو گے تو وہ دعا ہمارے لیے بھی ہو جائے گی۔ اپنی خاص دعاؤں کے اندر مولانا کو یاد رکھا کرو۔ اللہ تعالیٰ حضرت مولانا کو غریق رحمت فرمائے، اور ان کے طفیل آج جو یہ چمن آباد ہے، آج جو آپ یہاں اس شان کے ساتھ تشریف فرما ہے، اللہ تعالیٰ سبھی کو ان کی نیکیوں کا کچھ نہ کچھ حصہ عطا فرما دے۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے، شب بیدار، تہجد گزار، معاملات کے اعتبار سے بہت زیادہ مضبوط، دو چیزیں ان کے اندر خاص طور سے تھی، معاملات کے بھی مضبوط تھے اور معمولات کے بھی مضبوط تھے۔ اوئے کہیں اور جا کے چلانا اسے، چل اٹھنا ذرا، اٹھیے، چل تیری امی بلا رہی، یہ اس میں لگا ہوئے اور چھوڑ دے۔ دیکھو دو چیزیں ہیں اور آپ بھی یاد رکھ لو انہیں، ایک ہے معاملات اور ایک ہے معمولات۔ معاملات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی کسی کے ساتھ کوئی لین دین کرے، کوئی برتاؤ کرے۔ بہت سارے لوگوں سے آپ کا واسطہ پڑتا ہے، یہ جو آپ کا ایک دوسرے سے واسطہ پڑتا ہے اسی کو معاملہ کہتے ہیں، اور بہت سارے واسطے جب پڑھتے ہیں، پڑھتے ہی رہتے ہیں لگاتار، ایک دوسرے سے کام پڑھتے رہتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں معاملات۔ معاملے کی جمع ہے معاملات۔ جیسے آپ حضرات ہیں انگریزی داں، وہ کسی بھی کام کے، کسی بھی چیز کے آخر میں اگر ایس لگاتے ہیں تو اس کو جمع کہہ دیتے ہیں، یعنی کسی اسم کے آخر میں اگر انہوں نے ایس لگا دیا تو وہ جمع بن گیا۔ آپ کہتے ہیں لیڈی اور ایس لگا دیا تو جمع بن گیا۔ جین آپ کہتے ہیں ایس لگا دیا تو جمع بن گیا۔ اسی طرح سے معاملہ، ایک کام، ایک آپس میں جو ہم کرتے ہیں ایک کام، اسے معاملہ، اور بہت سارے کام جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں اسے معاملات کہتے ہیں۔ تو ایک چیز ہے معاملات اور ایک چیز ہے معمولات۔ معمولات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی نجی طور پر اپنی زندگی میں بہت سے کام کرتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے، 3 تسبیح صبح 3 تسبیح شام پڑھتا ہے، قرآن کریم کے 3 پاروں کی روزانہ تلاوت کرنے کا معمول ہے، اسی طرح تہجد، اشراق، اوابین، چاشت وغیرہ پڑھنے کا معمول ہے۔ تو یہ جو آدمی کی نجی زندگی کا عمل ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں معمول، اور جب بہت سارے کام کرتا ہے نجی طور سے آدمی تو انہیں کہتے ہیں معمولات۔ تو آدمی کی زندگی میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک معاملات ہیں، ایک معمولات ہیں، یعنی یا کچھ کام ایسے ہیں کہ جو آدمی خود اپنی زندگی میں کرتا ہے، اور کچھ کام ایسے ہیں کہ جو آدمی دوسروں کے ساتھ مل کر کے انجام دیتا ہے۔ جو کام خود نجی ہوتے ہیں انہیں معمولات، اور جو کام دوسرے کے ساتھ مل کر انجام پاتے ہیں انہیں معاملات کہا جاتا ہے۔
दोनों बातों में मौलाना की शान बहुत निराली थी। वो मुआमलात के भी बहुत पाबंद थे और मामूलात के भी बहुत पाबंद थे। उनके मुआमलात भी बड़े साफ होते थे। आप हजरात यहाँ मौजूद हैं, बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। अगर किसी के साथ उनका मुआमला हुआ हो तो उसे मालूम होगा कि कितना साफ मुआमला किया करते थे। जो बात होती थी उसे बिल्कुल क्लियर कर देना, कोई बात बीच में ऐसी न रह जाए कि जो एक दूसरे की समझ में ना आए, एक दूसरा उस बात को समझ ना सके। इसी तरह मामूलात उनके बहुत, कुरान करीम की तिलावत करना, सुबह सवेरे उठना, तहज्जुद पढ़ना, बच्चों को उठवाना, असातिज़ा को पाबंद कर देना कि वो इस तरह काम करे, इस तरह काम करे। ये सारे जिंदगी भर के उनके मुआमलात और मामूलात दोनों बहुत मजबूत थे। अल्लाह ताला उन जैसी जिंदगी हमें भी अता फरमाए। और किसी जगह पर दीन और शरीयत के मामले में कोई हद नहीं है, बल्कि जो जिंदगी हम गुजार रहे हैं, जितने अच्छे काम कर रहे हैं, उनसे ज्यादा अगर कोई 10% कर रहा है तो मैं कोशिश करूं कि 20% करूं, 20 कर रहा है कोई तो मेरी कोशिश ये रहे 30% करूं। यानी आगे बढ़ना चाहिए, अपनी जिंदगी के नेक कामों को आगे बढ़ाना चाहिए। ये हर आदमी की अपनी ख्वाहिश रहनी चाहिए, क्योंकि सबको अल्लाह के सामने हाजिर होना है। सबको अल्लाह के सामने पेश होना है, पेशी होगी, हर आदमी का हिसाब होगा, किसने क्या किया है, क्या नहीं किया है। हर आदमी का अपना हिसाब होगा, कोई नहीं बच पाएगा कि जिसका हिसाब अल्लाह ताला ना ले। कुछ गुनाहगार बेईमान किस्म के लोग जिनके पास ईमान नहीं होगा, उनका तो मामला जहन्नम के हवाले हो जाएगा, उनका कोई हिसाब किताब नहीं होगा, उनके लिए कोई आमाल तोलने के लिए तराजू का कयाम नहीं होगा। और बाकी जिन लोगों के अंदर ईमान है और उन्होंने अच्छे बुरे आमाल किए हैं, उनके आमाल को अल्लाह के यहाँ कयामत के दिन तोला जाएगा और उनका वजन किया जाएगा कि किसके अमल में कितना वजन है। थोड़ी सी आवाज और बढ़ा ताकि मैं कम बोलूं, हल्का बोलूं। बात समझ में आ रही जी? कयामत के दिन अल्लाह ताला इंसाफ का तराजू कायम कर देगा। कुरान कहता है वनदउल मवाजीन अल क़िस्ता। कुरान ने कहा कि हम इंसाफ का तराजू कायम कर देंगे। कब करेंगे? कुरान कहता लियौमिल क़ियामा। वो इंसाफ का तराजू कयामत के दिन सारी दुनिया के इंसानों ने क्या किया क्या नहीं किया, यानी जिन्होंने ईमान रख करके आमाल किए हैं, ईमान वाले होने के बाद अमल किए हैं, उनके आमाल को तोला जाएगा, अच्छे और बुरे आमाल को तोला जाएगा। आप ये ना समझिए कि कोई तराजू उसके अंदर अमल कैसे तोला जा सकता है, इसलिए कि आदमी ने कोई काम किया तो नजर तो आता नहीं। मैंने नमाज पढ़ी तो एक अदा है, एक अंदाज है, रुकू सजदे कयाम और क़ुऊद का नाम है, तो जाहिर है इसे कैसे तोला जाए। तो याद रखियो वो अल्लाह ताला कादिर कय्यूम है, हर चीज के ऊपर कादिर है। और आज दुनिया इतनी आगे निकल चुकी है कि कयामत तक के लिए हर अदा को, इस्लामी हर अदा को समझना बहुत आसान हो गया। आपको बुखार लगा, आप उस बुखार को निकाल कर नहीं दिखा सकते हैं कि आपको कितना बुखार आया है। आपको इतना बुखार आया कि इतना बुखार आया है। आप बुखार में डॉक्टर के पास पहुंचते हैं और उससे कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे बुखार है, बहुत बुखार है। डॉक्टर साहब आपको नंबरात जांच करके बताता है कितने नंबर बुखार है, कितने पॉइंट बुखार है, कितने % बुखार है। चुनांचे आपके मुंह में एक छोटा सा आला लगा देता है, या आपकी बगल में एक आला लगाता है, या आजकल तो एक छोटी सी मशीन है, बस उसे पेशानी के करीब या यहां लगा दिया।
اور اس میں نمبر آ گئے، وہ سمجھ گیا آپ کو 102 بخار ہے، 103 بخار ہے۔ اگر انسان بخار کو جانچ کر اس کے نمبرات کی تحدید کر سکتا ہے تو رب ذوالجلال انسان کے اعمال کو تول کر کے بتا سکتا ہے کہ تیرے وزن میں، تیرے اعمال میں کتنا وزن ہے، اور بتا سکتا ہے یہ مجھ سے ظہور ہوا۔ سکنے کا مطلب شک ہوتا ہے، اللہ بتائے گا، اللہ ثابت کرے گا کہ کون آدمی ایسا تھا کہ اس نے کیا کام کیا اور اس کا عمل کتنے % وزن رکھتا ہے۔ اور اس بارے میں ہمیں معلوم ہو حدیث پاک سے کہ اعمال میں وزن پیدا ہوگا نیتوں کے اندر اخلاص سے۔ اگر ہم نیتوں میں اخلاص پیدا کریں، اخلاص کا مطلب ہے صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کرنا۔ کوئی بھی کام کرو، مرد ہو یا عورت، وہ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے کہ میرے اس عمل سے اللہ راضی ہو جائے۔ اور بھائی سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ ہمیں کس نے پیدا کیا ہے؟ ہاں نہ میں بولو، اللہ نے پیدا کیا نا، یہ تو یقین ہے نا سب کا کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو جس نے پیدا کیا ہے وہی تقاضا کر رہا ہے کہ میرے لیے عمل کرو، کسی غیر کے لیے نہیں، کیونکہ پیدا کرنے والا میں ہوں تو سجدہ بھی میرا ہی حق ہے۔ سجدہ اگر تم کسی اور کو کرتے ہو تو یہ میرے حق کے خلاف کیا، اور اگر دکھا کر سجدہ تو کر رہے اللہ ہی کو، نماز پڑھ رہے اللہ ہی کے سامنے، کھڑے اللہ ہی کے لیے، لیکن دوسروں کو دکھا رہے ہیں تاکہ یہ مجھے بہت بڑا تہجد گزار کہیں، بہت بڑا نمازی کہیں، بہت بڑا دیندار و تسبیح پڑھنے والا کہیں، معمولات کا پابند کرے۔ تو اگر کسی کے دل کے اندر، اور دل کی نیت کو اللہ جانتا ہے، اگر کسی کے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہو گیا کہ لوگ مجھے ایسا کہیں ویسا کہیں، تو پھر یاد رکھیے حدیث پاک نے اس دکھاوے کو شرک سے تعبیر کیا ہے۔ شرک کا مطلب ہے دوسرے کو شریک کر لینا۔ ایک ہے عقیدے میں شریک کرنا اور ایک ہے عمل کو دکھانے میں شریک کرنا۔ عمل ہمارا کوئی بھی ہو اللہ ہی کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، کسی بندے کو خوش کرنے کے لیے نہیں۔ اس لیے جو اعمال صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوں، ان میں اگر ہم نے کسی کو دکھاوے کا عمل کیا تو ہمارے ہاتھ سے وہ عمل گیا، اس پر کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ ختم گئی کہانی، کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اور یہ دکھاوا اندر اور دل سے تعلق رکھتا ہے۔ دکھاوا اگر میرے دل کے اندر ہے کہ میں دکھا کے کام کر رہا ہوں تو اللہ جانتا ہے اور میں جانتا ہوں۔ دکھاوا ایسی چیز نہیں ہے جو کسی کے کہنے سے حکم لگا دیا جائے کہ صاحب یہ دکھاوے کا کام کر رہا ہے اور یہ ریا کر رہا نہیں۔ ریا کا تعلق ایک اندری کیفیت سے ہے اور اس کو جانتا ہے صرف خدا تعالی یا بندہ۔ اس لیے بندے کو چاہیے کہ کوئی بھی عمل چھوٹا ہو یا بڑا، مثال کے طور پر یہ چندہ دے رہے ہیں، اگر ان کا مقصد نوٹوں کی گڈی سے یہ ہو کہ گن کر کے دے رہے ہیں، لوگ بولیں گے فلاں آدمی نے 50,000 روپیے مدرسے کو دیے ہیں، بڑا نام ہو جائے گا، بڑا نام ہو جائے گا، 50,000 روپے لے کے آیا ہے۔ ایک اس سے اوپر لائے گا کہ 1,00,000 لے کر کے آیا ہے۔ اگر دکھانے کے لیے، نام آوری کے لیے کسی نے یہ عمل کیا ہے تو اس کے اوپر اللہ کے یہاں کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی یرائی فقد اشرکا، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، ومن صام یرائی فقد اشرکا، اور جس نے روزہ دکھاوے کے لیے رکھا اس نے بھی شرک کیا، ومن تصدق یرائی فقد اشرکا، اور جس نے دکھاوے کا صدقہ کیا اس نے بھی شرک کیا۔ اور یہاں شرک کا مطلب ہے کہ جو عمل خالص اللہ کے لیے ہونا تھا اسے اللہ کے لیے نہ کر کے، خالص اللہ کے لیے نہ کر کے دوسروں کو دکھانے اور دوسروں کو جتانے میں لگ گیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ غیرت مند ہے، اللہ غیور ہے۔ کسی کے بھی کسی عمل کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما دے گا قیامت میں تم میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ ثواب لینے آئے ہو نا، کس لیے
تمہیں کیا ثواب دیا جائے، اس لیے کہ تم نے تو یہ عمل فلاں آدمی کو دکھا کر کے کیا تھا، جاؤ اس سے جا کر کے ثواب مانگو، میرے پاس کیا لینے کے لیے آئے ہو۔ اور ظاہر ہے کہ جسے دکھا کے ہم نے کوئی کام کیا اس کے پاس تو کچھ ہے نہیں، وہ تو ساری چیزوں کا خزانہ تو صرف اللہ کے پاس میں ہے نا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا کوئی بھی عمل، کسی بھی طرح کا عمل، وہ صرف پہلی فرصت میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہونا چاہیے۔ ہمارے عمل میں اگر کسی دوسرے کو راضی کرنے کا دخل ہو گیا، یعنی جو عمل اللہ کے لیے ہونا تھا اس میں دوسرے کو راضی کرنے کا بھی چکر یا دوسرے کو دکھانے کا بھی چکر پال لیا، تو اللہ تعالیٰ وہاں رد کر دے گا۔ دکھاوا اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ البتہ اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ کوئی آدمی دکھا کر کے کوئی کام نہ کرے، یعنی اگر کوئی ایسا کام کر رہا ہے جو سب کو دیکھ رہا ہے اور اس کے دل میں صرف اللہ کو راضی کرنا مقصد ہے، تو سب کو دیکھنے والے عمل کو ریا نہیں کہا جائے گا، دکھاوا نہیں کہا جائے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے، جیسے پیسے دیتے ہوئے لوگ دیکھ رہے ہیں، لہذا ہماری آنکھوں کے سامنے چونکہ یہ عمل ہو رہا ہے اور ہمیں یہ لوگ دکھ رہے ہیں، تو ہمارے دیکھنے سے دکھاوا نہیں، دکھاوا اس کے دل کی کیفیت سے ہوگا۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ لوگوں میں میرا چندہ دینا دیکھے اور لوگ کہیں فلاں آدمی نے بہت کچھ دے دیا ہے، تو سمجھ لو کہ یہ ہے جو اللہ کے یہاں پسند نہیں ہے، ورنہ تو دیکھتا رہے سب کو، اس سے کیا لینا دینا۔ تو جو عمل ہم کریں، کوئی بھی عمل کریں، اس کے اندر صرف اللہ کو راضی کرنے کا معاملہ ہونا چاہیے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ زندگی میں دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ایک معمولات ہیں اور ایک معاملات ہیں۔ معاملات دوسروں کے ساتھ ہوتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر میں نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا اور پھر اس وعدے کو نہیں نبھایا، تو اس کا مطلب یہ ہوا میں معاملات کا خراب آدمی ہوں، میرا معاملہ اچھا نہیں ہے۔ میں نے آپ کے ساتھ کوئی عہد و پیمان کیا اور اس عہد کو توڑ دیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں اچھا آدمی نہیں، اس لیے کہ میں نے آپ کے ساتھ عہد و پیمان کا جو معاملہ کیا تھا وہ میں نے توڑ دیا۔ تو یہ وہ معاملے ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے یہاں پکڑ ہوگی۔ شوہر بیوی کے معاملات ہیں، آپس میں پڑوسیوں کے معاملات ہیں، یہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ جو جوڑ ہے نا، یہ جوڑ بہت قاعدے کا ہونا چاہیے۔ اس جوڑ میں اگر غلطی ہو گئی اللہ کے یہاں پر بڑی پکڑ ہوگی، زبردست پکڑ ہوگی اس کے اوپر۔ معاملے کا کچا نہیں ہونا چاہیے، اور جو آدمی معاملے کا کچا ہوتا ہے، سمجھ لو خوب اچھی طرح سے، جو آدمی معاملات کا کچا ہوتا ہے، چاہے معمولات کے اعتبار سے کتنا ہی پکا کیوں نہ ہو، یعنی چاہے اس کا عمل، اس کے اعمال، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، اس کا نماز پڑھنا، اس کا نفلیں پڑھنا، اس کا عمرے کرنا، اس کا حج کرنا، اس کا خیرات کرنا، یہ ساری چیزیں چاہے اس کے پاس کتنی ہی کیوں نہ ہو، کسی بزرگ سے بیعت ہو گیا، جو اس نے معمولات بتائے وہ کر رہا ہے، چاہے کتنے ہی ڈھیر کیوں نہ لگا دے، لیکن اگر معاملات کا گندا ہے تو پھر یاد رکھیے گا اللہ کے یہاں پر گرفتاری ہوگی اور اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر پوچھا تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے، فرمایا تھا اتدرون من المفلس، تمہیں پتا ہے مفلس کون ہے؟ تمہیں معلوم ہے غریب کون ہے؟ تمہیں معلوم ہے لاچار کون ہے؟ یہ اللہ کے نبی نے سوال کیا تھا صحابہ سے، سمجھ رہے ہو جی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا صحابہ سے، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے جواب میں عرض کیا یا رسول اللہ، وہ آدمی جس کے پاس میں روپیہ پیسہ نہ ہو، مال و دولت نہ ہو، ایسا آدمی ہم سمجھتے ہیں کہ وہ مفلس اور غریب ہے، لاچار ہے، بیچارہ ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہ
وہ آدمی جسے تم سمجھ رہے ہو کہ جس کے پاس دولت نہیں ہے وہ آدمی مفلس اور لاچار ہے، فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ مفلس در حقیقت وہ ہے، یہ ہے جو توجہ کے ساتھ سننے کی ہے۔ اور میں ان احباب سے بھی کہوں گا، یہ پیلی شرٹ والے اور یہ گلابی شرٹ والے، آپ دونوں سے بھی کہوں گا کہ ذرا یہ حدیث پاک جو میں آپ کو سنا رہا ہوں توجہ کے ساتھ سنیے۔ جو آپ نے اب تک بات چیت کی ہے ان کو پس پل ڈالیے، اب میرے ساتھ شریک ہو جائیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی جس کے اعمال بہت ہیں، جس کے نمازیں، جس کے نیک اعمال بہت ہیں، اور قیامت کے دن وہ بہت نیک اعمال کر کے آیا ہے، ڈنکا بج رہا ہے کہ یہ آدمی بہت نیک کام کر کے آیا ہے، بہت بڑی جنت اس کو ملے گی۔ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں یہ جنت کے بالا خانوں کا حقدار ہو جائے گا، لیکن آقا نے ارشاد فرمایا کہ یہ آدمی جس کے معمولات تو بہت تھے، نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، صدقات و خیرات، نیک کام بہت تھے، لیکن لوگوں کے ساتھ اس کے معاملات اچھے نہیں تھے، کسی کو بے عزت کیا تھا، کسی کے تماچا مارا تھا، کسی کا خون بہا دیا تھا، کسی کی زمین کے اوپر قبضہ کر لیا تھا، کسی کو ناحق بے عزت کر دیا تھا۔ اس طرح کے اس کے پیچھے جو بہت سے معاملات لگے ہوئے ہوں گے، جو لوگوں کے ساتھ اس نے چھل کپٹ کیا ہوگا، یہ لوگ قیامت کے دن خدا کی عدالت میں حاضر ہو جائیں گے، رب ذوالجلال سے عرض کریں گے کہ مولا کریم یہ وہ شخص ہے کہ جس نے دنیا میں ہمارے ساتھ یہ بدتمیزیاں کی ہیں، یہ زیادتیاں کی ہیں۔ کوئی کہے گا میرے پروردگار اس نے بڑی محفل میں مجھے ناحق ذلیل کیا تھا، کوئی کہے گا میرے پروردگار اس نے بڑی محفل میں مجھے تماچا لگایا تھا، کوئی کہے گا اس نے میری زمین کو دبایا تھا، کوئی کہے گا اس نے میرے اوپر ہاتھ اٹھایا تھا، میرا قتل کر دیا تھا وغیرہ۔ تو لوگ چاروں طرف سے کمپلینٹ لے کر کے رب کے دربار میں حاضر ہوں گے، رب سے کہیں گے پروردگار عالم دنیا میں ہمیں انصاف نہیں ملا تھا، دنیا میں طاقتور نے طاقتور کا ساتھ دیا تھا، دنیا میں لوگوں نے طاقتوروں کا ساتھ دیا تھا، مولا کریم ہم اپنے دل کے اوپر پتھر رکھ کر کے اس انتظار میں رہ گئے تھے کہ ایک دن آئے گا، قیامت کا دن آئے گا، رب کا فیصلہ ہوگا، رب کا دربار ہوگا، عدالت خدا کی ہوگی، فیصل خدا ہوگا، فیصلہ خدا کر رہا ہوگا۔ ہم نے اب آپ کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کیا ہے، مولا کریم اس نے طاقت کے زوم میں ہمارے اوپر ظلم کیا تھا، اللہ فرمائے گا میں تمہیں انصاف دلاؤں گا، انصاف دلاؤں گا۔ چنانچہ وہ شخص جس کے پاس بہت سارے نیک اعمال تھے، نمازیں ڈھیر ساری تھی، تسبیحات بہت ساری، اور تہجد بہت تھے، اور عمرے بہت تھے، حج بھی بہت تھے، یہ سارے اعمال لے کر کے آیا، لیکن آپ جب چاروں طرف سے یہ سینکڑوں اور ہزاروں آدمی اس کے چاروں طرف اللہ کی عدالت میں مقدمہ لے کر کے حاضر ہو گئے تو اللہ تعالیٰ اسے کھڑا کرے گا۔ اللہ تو جانتا ہے پہلے سے کہ بدماش ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی کمپلینٹ کے اوپر اسے روکے گا، اور جو اس کے سارے نیک اعمال کا ثواب ہے اسے جمع کرا لیا جائے گا، ڈھیر لگا دیا جائے گا، ایک کو بلایا جائے گا ادھر آؤ تمہارے ساتھ اس نے کیا کیا تھا، وہ بتائے گا میرے ساتھ اس نے یہ ظلم کیا تھا، اللہ تعالیٰ اس ظلم کے بقدر نیکیوں میں سے اس کی لے کر کے اس کو دے دے گا، اور کہے گا جاؤ تمہارا انصاف ہو گیا، تمہیں اس کے پاس جو نیکیاں تھی وہ لے کر کے دے دی جا رہی ہے۔ دوسرا آئے گا اس کے ساتھ بھی یہی ہوگا، اس کی نیکیوں میں سے لے کر اسے دیا جائے گا، وہ بھی اپنا انصاف لے کر کے واپس لوٹے گا، یوں ہی ہوتا رہے گا، بہت سارے لوگ ہوں گے اور نیکیاں ختم
हो चुकी होंगी। नेकियों से चूंकि मामला निपटाया जाएगा, वहां कोई किसी का सिफारिशी नहीं होगा, वहां कोई किसी के लिए दादागिरी करने वाला नहीं होगा, वहां किसी को किसी अधिकारी का साथ नहीं होगा, वहां किसी को किसी मिनिस्टर का साथ नहीं होगा, वहां किसी को किसी डीएम का साथ नहीं होगा। रब तो खुद कहेगा लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसकी बादशाहत है? कोई जवाब देने वाला हो तो दे, आज किसकी बादशाहत है? रब पूछता है आज का बादशाह कौन है? बोले दुनिया वाले हुक्मरान बोले कि कौन है बादशाह, मगर बादशाह है कि बोलने को तैयार नहीं, गर्दन झुकाए सालिम खड़े हुए हैं। रब कहता है लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, अकेले अल्लाह की बादशाहत है, आज कोई सामने बोलने वाला नहीं है। अगर किसी की मां ने दूध पिलाया है, आज रब के दरबार में आकर के बोले, आज यहां वोटिंग कराए, दरबार रब का है, एमएलए और एमपी तुम्हारे हैं, वोटिंग करानी है तो रब के दरबार में कराइए। अल्लाह ताला एक एक को पकड़ करके हिसाब किताब के मैदान पे खड़ा करेगा। ये मजाक नहीं है, खुदाई का मजाक उड़ाया जा रहा है। वो खुदा है जिस दिन फैसले का दरबार लगाया जाएगा, उस दिन हर एक को छठी का दूध याद दिला दिया जाएगा। जालिम जालिम है, मजलूम मजलूम है, जालिम से बदला लिया जाएगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने तो यहां तक फरमाया कि जालिम से बदला दिलवाया जाएगा, यहां तक कि अगर दुनिया में बगैर सींग वाली बकरी को सींग वाली बकरी ने टक्कर मारी होगी और सींग मारा होगा, कयामत के दिन ये बगैर सींग वाली बकरी जो अल्लाह के दरबार में मुकदमा लेके आएगी, परवरदिगार आलम इसने मुझे टक्कर मारी नाहक, मैंने इसका कुछ नहीं बिगाड़ा था। अल्लाह उस बगैर सींग वाली को सींग देगा, सींग लगाएगा, उसे सींग वाली बना देगा और इसे सामने खड़ा करके फरमाएगा तो अपना बदला ले ले। चुनांचे ये सींग वाली बकरी जिसने इसको बगैर सींग वाली को दुनिया में टक्कर लगाई थी, आज ये बगैर सींग वाली हो गई और ये इसको टक्कर मार रही है। जितनी तुझे इसने सजा दी थी उतना ही तू इसको सजा दे। ये है वो रब जिसके यहां इंसाफ है कि वो जानवरों में भी इंसाफ नाफिज करेगा, तो इंसान इंसाफ के कटहरे से कैसे बाहर निकल जाएगा? समझ में नहीं आया आपकी? आपकी अगर तवज्जो इधर होगी तो आपको समझ में आएगा। बड़ाई दिखाने वाले बहुत होते हैं जिम्मेदारियों में मुब्तला होकर, जी हाँ कि साहब हम वो हैं कि जहां गिरा लगा दे, कोई है जो हमारी गिरा लगाई हुई को खोल दे, कोई है जिससे कि हम यहां पर ईंट रख दे, इसे हटा दे, हमने जो कह दिया सो कह दिया। हाय हाय, इंसाफ का पैमाना सबके लिए खुदा के यहाँ एक होगा। अल्लाह इंसाफ के उस पर बैठा है, इंसाफ कर रहा है। ये जालिम सारी नेकियां बर्बाद कर चुका है, दे दी सारी नेकियां उन लोगों को जिनके ऊपर इसने कुछ किया था, जुल्म किया था, नाहक सताया था, किसी का माल ले लिया था। आज तो किसान हो आप, मैं भी किसान हूं, जानता हूं किसानों की अदाओं को बहुत अच्छी तरह से। किसान अपनी बिल्कुल सरहद को निखार के और दूसरे की सरहद पे लगा करके पेड़ लगाता है। अपनी जमीन इतनी सिर्फ जो उस बारीक पेड़ के लिए चली जाए, उसने पेड़ लगाया, बढ़ना शुरू हो गया, वो बढ़ता है तो हर तरफ बढ़ता है, पड़ोसी की जमीन की तरफ को भी बढ़ने लग गया, उसकी शाखें उसकी तरफ जा रही हैं। पेड़ तुम्हारा है कहने के लिए, मगर जमीन उसकी भी इस्तेमाल हो रही है। मैंने अपनी सरहद पे पेड़ लगाया, उसकी शाखें उस खेत में भी जा रही है, खेती मुतासिर हो रही है। जो खेती पेड़ के नीचे आ जाती है वहां खेती
بھی عام طور سے اچھی نہیں ہوتی ہے، مگر پیڑ اس کا ہے، وہ پڑوسی کیا کہہ دے گا، کہہ نہیں پا رہا ہے، مدتیں ہو گئی، اس کے کھیت میں اتنے حصے میں پیداوار مر جاتی ہے، یہ ظلم ہے پڑوسی کے ساتھ۔ اگر کسی کو پیڑ لگانا ہے اپنی زمین میں اندر لگائے تاکہ شاخیں پڑوسیوں کے کھیت میں جا کر کے پڑوسیوں کی کھیتی کو متاثر نہ کریں۔ ظلم ظلم ہے، چاہے شکل کچھ بھی ہو۔ بڑے ہوشیار ہوتے ہیں بعض کسان، مٹی بیچ دی یا نہیں بیچی، بلا لیا JCB والے کو، اٹھانا ہے صاحب، اسے سبق سکھانا ہے، اتنا اپنا کھیت نیچے کر دیا، دوسرے کو ٹانگ دیا۔ اب جب وہ پانی لگائے گا تو 1 گز پہلے اس کو 1 ڈول ضرور لگانی پڑے گی تاکہ یہاں پانی رک جائے، اور اگر پانی ٹوٹا تو زمین کٹے گی، زمین کٹے گی تو پڑوسی کی بڑھے گی۔ بڑے داؤ پیش جانتے ہیں کسان بھی۔ سرکار چلنے کے لیے رستہ بناتی ہے کھیتوں میں، چکروڑ جسے کہتے ہیں، چکوں پر جانے والے رستے کو چکروڑ کہتے ہیں، یعنی چکوں پہ جانے والا روڈ چکروڑ ہو گئی۔ سرکار نے 20 فٹ کی چھوڑی تھی تاکہ ٹریفک بچ جائے، 2 کسانوں کے آنے والے واہن بچ جائیں، مگر سائیڈوں میں جو مارنا شروع کیا ہے، کیونکہ کہنے والا کوئی ہے نہیں، کٹنگ کرتے 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 1 گز چکروڑ اپنے کھیت میں لے گیا، کوئی کہنے والا نہیں ہے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر ناحق ایک بالش زمین بھی کسی نے اپنی طرف کر لی، قیامت کے دن 7 زمینوں کو کھود کر کے اس کی گردن میں توق بنا کر کے ڈالا جائے گا اور اسے ذلیل کیا جائے گا دنیا کے سامنے کہ یہ وہ ظالم تھا جو زمین کو لوگوں کی غصب کرتا اور ہڑپ کرتا تھا۔ ہر آدمی کا حساب ہوگا جناب من، حساب کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ جب یہ طے ہے کہ خدا حساب لے گا تو پھر حساب کی تیاری ہر آدمی کو رکھنی چاہیے۔ یہاں تو ایڈی حساب لینے کے لیے آ جائے، انکم ٹیکس کا چھاپا لگ جائے تو ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے، حساب دینے میں بڑی مشکلات آتی ہے۔ بڑے بڑے نیتا پھنس کے جیل جاتے نظر آتے ہیں، جو پہلے کہتے ہیں میرا دامن صاف ہے، میں بے داغ ہوں، میں ایسا اور ویسا ہوں، پتہ چلا جیل سے فرصت ہی نہیں مل پا رہی ہے۔ اور خاص طور سے سیاسی آدمی تو کبھی بھی اپنے آپ کو داغدار بے داغ نہ کہے۔ اللہ کی قسم میں کسی کو تانا نہیں دے رہا ہوں، لیکن کچھ حالات اور معاملات ہی ایسے ہیں، کچھ ہوتا ہی اس طرح سے ہے، اسے بے داغ نہیں کہنا چاہیے۔ کہیں نہ کہیں جا کر کے ووٹوں میں اگر رائے میں اختلاف ہو جائے تو ہوتا ہے، 3 کینڈیڈیٹ بھی ہو سکتے ہیں، 4 بھی ہو سکتے ہیں اور 2 بھی ہو سکتے ہیں۔ ووٹر کسی کے باپ کی جاگیر تھوڑا ہی ہے کہ میں نے اشارہ کر دیا تو سارے میرے ووٹر بن جائے، سپورٹر بن جائے۔ ووٹر کو اس کا اختیار ہے اپنے ووٹ کا، وہ کس کو دینا چاہے۔ میں البتہ اسے اپنی جو کچھ بھی کارکردگی ہے اسے بتا کر کے اس کو اپنی طرح مائل کروں، یہ الگ بات ہے، اس کا ذہن بناؤں یہ الگ بات ہے، لیکن کڑھائے چڑھا کر پوری حلوے اور رسگلے اور یہ چلا کر لوگوں کے دل اپنی طرح مائل کرنا اور لوگوں کو راتوں رات خریدنا اور پیسے دے دے کر کے ووٹوں کو خریدنا شرعاً حرام ہے، شرعاً حرام ہے، اور ووٹ دینا بھی لالچ کے ساتھ میں حرام ہے۔ دونوں طرف سے حرام کاریاں ہو رہی ہیں۔ سوال قیامت کے دن ہوگا، جواب تو دینا ہی ہوگا۔ مذاق بنا رکھا ہے سیاست کا بھی، کوئی ڈرا کے ووٹ لے رہا ہے، کوئی لالچ دے کے ووٹ لے رہا ہے، کوئی کیسے، اور اگر ووٹ کسی نے نہیں دیا تو صاحب ذمہ دار بن گیا، MP بن گیا، MLA سباسد اور فلاں و فلاں بن گیا۔ اب کہتا ہے صاحب جس محلے سے ہمیں ووٹ نہیں آئے اس محلے میں ہم کام نہیں کرائیں گے۔ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ ہم سیاست پر نہیں بول رہے،
ہم معاملات کے اوپر بول رہے ہیں، جو معاملات قیامت کے دن پھنسے گا جب آدمی، ہم اس کے اوپر نشاندہی کر رہے ہیں تاکہ ہمیں مثالوں کے ذریعے سمجھ میں آ سکے کہ ہم کہاں کہاں بدماشی کرتے ہیں اور کہاں کہاں ہم پھنس سکتے ہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، میری قوم ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ سنیں نہ سنیں ہم سنائیں گے، آپ مانے نہ مانے ہم بتائیں گے، آپ کو پسند آئے نہ آئے ہم کہتے رہیں گے، جب تک دم میں دم ہے کہتے رہیں گے، حق بات کہیں گے اور کہتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ جس محلے سے ووٹ نہیں ملے، جب آدمی ذمہ دار بن گیا، مثلا پردھان ہی کو لے لیجئے، جب وہ پردھان بن گیا، ایک ایک انچ کے اوپر ذمہ داری آئی ہے، خدا کے یہاں اس ذمہ داری کا حساب دینا ہوگا۔ رائے دینے میں اختیار ہے، لیکن جب آپ نتیجتاً ایک آدمی جیت گیا، اس کی ذمہ داری ہے ہر ایک آدمی کو برابر خیال کرے۔ اس لیے کہ سرکار نے یوجنا اسے صرف ووٹروں کے لیے نہیں دی، بلکہ پورے ایریے کے لیے اور پورے گاؤں کے لیے دی ہے۔ اللہ بھی یہی کہتا ہے۔ تو قیامت کے دن اللہ کے دربار میں کھڑا ہے، نیکیاں لٹ گئی، نیکیاں لے گئے، آئے اور نیکیاں لے گئے۔ اللہ کے نبی نے کیا سوال کیا تھا، ذرا سوال دوبارہ یاد کر لیو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا تھا صحابہ سے، اتدرون من المفلس، تمہیں معلوم ہے کہ بیچارہ کون ہے، لاچار مفلس کون ہے، غریب کون ہے؟ تو صحابہ نے یہ جواب دیا تھا کہ یا رسول اللہ جس کے پاس دولت نہ ہو وہ غریب ہے۔ آقا نے فرمایا نہیں، بلکہ غریب در حقیقت وہ ہے اصلی اعتبار سے کہ جو دنیا سے بہت سارے نیک اعمال لے کے آیا، مگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی، اور یہ جن کے ساتھ زیادتیاں ہوئی تھی اللہ کے دربار میں آ کے کھڑے ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان زیادتیوں کے بدلے میں اس کی نیکیاں ان کو دینی شروع کر دی، اور نیکیاں ختم ہو گئی مگر وہ شکایت کرنے والے ابھی بھی باقی ہیں۔ تو اب اس موقع پر اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ فرمایا تو اب یہ کرے گا کہ نیکیاں تو دینے کے لیے اس کے پاس بچی نہیں، وہ تو ختم ہو چکی ہیں۔ اب ایسا کرے گا کہ ان کے گناہ اس کے اوپر ڈالنے شروع کر دیے جائیں گے۔ اب ان کے گناہ جو حقدار تھے، شکایت کنندگان تھے، ان کے گناہوں کو اس پہ ڈالا جائے گا۔ لے صاحب تیرا حساب، چل تیرا حساب، یا تو بھی جا، اتنے گناہ اتنے پرسنٹ گناہ ڈال دو، تیرا حساب بھی ہو گیا۔ اب نیکیاں تو ختم ہو چکی، اوپر سے گناہ اس کے ذمہ آ چکے۔ اللہ اس وقت ارشاد فرمائے گا فرشتوں اس کی ٹانگ پکڑ کر اسے گھسیٹ کر منہ کے بل جہنم میں ڈال کے آؤ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ہے اصل مفلس و اصل غریب کہ نیکیاں لے کے دنیا سے آیا تھا، مگر معاملات کی خرابی کی وجہ سے ساری نیکیاں چھن گئی اور بے یار و مددگار ہو کر کے جہنم کا ایندھن بن گیا اور کوئی پوچھنے والا نہیں رہا۔ ارے بھائی سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ اسی سے جڑی ہوئی وہ حدیث ہے جس میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربی حتی یسأل عن خمس، فرمایا قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر میں سارے انسان اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے اور ایک قدم بھی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکیں گے جب تک 5 سوالوں کے جواب نہیں دے دیں گے۔ 5 سوال کیا کیا ہے جی؟ ذرا سا ان 5 سوالوں کو یاد کر لو تاکہ ان کے جواب تیار کر لیے جائیں۔ لوگ چھپاتے ہیں سوال، ایگزام ہوتے ہیں، ایگزامنر سوال چھپاتے ہیں۔ ابھی کئی دفعہ ایسا ہوا کہ بڑے بڑے کورس کے امتحان ہونے تھے، ایگزام ہونے تھے، کہنے لگے صاحب لیک ہو گیا، پرچہ لیک ہو گیا۔ ارے پیپر لیک سنا کہ نہیں سنا؟ پیپر لیک، اگر پیپر لیک ہو گیا تو سرکار نے امتحان کینسل کر دیا،
रोते फिर रहे बच्चे जिन्होंने तैयारियां की हैं, जिन्होंने अपने मुस्तकबिल में कुछ किरणें देखी, कुछ ख्वाब देखे और कुछ अपने आप को बनता हुआ देख रहे थे, वो रोते फिर रहे। उनका कोई पुरसाने हाल नहीं, पूरे साल की मेहनत बर्बाद गई। कहा पेपर लीक हो गया, मेरा परवरदिगार जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी क़यामत का पेपर दुनिया में लीक कर रहा है, दुनिया वालों को बता रहा है कि इनके पेपर जो क़यामत में होने हैं इन्हें लीक कर दो और बता दो कि तैयारी कर लें, और तैयारी करके क़यामत के दिन अल्लाह के सामने हाजिर हो। और जब अल्लाह उन सवालों को करेगा, सवाल पूछेगा, ताकि वो जवाब देना इनके लिए आसान हो जाए। अल्लाह से बड़ा मेहरबान कौन होगा? जिसने अपने बंदों के ऊपर जो आने वाले सवालात थे और उनके जिम्मे जवाब देने थे, उन सवालों को दुनिया में ही उनके सामने आउट कर दिया और कहा इन सवालों की तैयारी कर लो, इनके जवाब तैयार कर लो। जिसने जवाब तैयार कर लिए क़यामत के दिन वो सीधा जन्नत में जाएगा, और जिसने अपने सवालों के जवाब तैयार नहीं किए हैं, अल्लाह ना करे खुदा ना करे अपने फज़ल का मुदाहरा कर दे, मगर उसूल और ज़ाब्ते का तकाजा यही है कि जो जवाब नहीं देता वो फेल हो जाता है, और जो फेल होता है वो दुनिया में बेकार फिरता है, ज्योतिया चटखाना उसका मुकद्दर बन जाता है। क़यामत के दिन जो सवालों के जवाब में फेल हो जाएगा वो भी क्या है? पहला सवाल, पांचों सवाल याद करो और दूसरों को भी बताओ। जो तकरीरें सुनते हो मेरे भाई, उन्हें याद करके दूसरों को बताने की जरूरत है, इसलिए कि जिम्मेदारी है हमारी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मैदान अराफात में जब आप हज में थे तो ये पूछा था कि ओ लोगों, क्या मैंने दीन तुम तक नहीं पहुंचा दिया है? लोगों ने कहा था अल्लाह के रसूल आपने एक एक बात दीन की हम तक पहुंचा दी थी। तो अल्लाह के रसूल ने फिर फरमाया, ओ आसमान गवारे और जमीन तू भी गवारे, और सारे मजमे को खिताब करके फरमाया कि तुम गवाह रहना, मैंने अल्लाह की तरफ से जो मुझे मिला वो सब तुम्हें दे दिया, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपने बाद वालों और अपने अगले वालों को दे देना। और यही बात है कि अल्लाह के रसूल ने जब जिम्मेदारी डाल दी तो ये दीन 1500 साल से यूं ही चला आ रहा है, यूं ही चला आ रहा है। और आज राशोती में जो हम बैठे हैं, हमारे पास कोई अल्लाह के रसूल तो तशरीफ लाए नहीं, हमारे पास कोई अबू बकर, उमर, उस्मान, अली रिजवानुल्लाहि अलैहि मजमाइन कोई नहीं आया, मगर चूंकि अल्लाह के रसूल ने एक जिम्मेदारी डाली थी कि लो साहब तुम अपने से अगले वालों को दीन पहुंचाना, वो है जो चल रहा है, एक दूसरे को बताते हैं, समझाते हैं, पढ़ाते हैं। तो ये हदीस याद रखिए, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ला तज़ूलु क़दम बनी आदम यौमल क़ियामति मिन इंदि रब्बिही हत्ता युसअल अन खम्सिन। फरमाया 5 सवाल जब तक नहीं हो जाएंगे, एक कदम भी कोई अपनी जगह से पीछे नहीं हट सकेगा। पहला सवाल अन उम्रिही फीमा अफना, फरमाया उसकी जिंदगी के बारे में पूछा जाएगा, ये जिंदगी कहां खर्च की है, आपके पास कितनी लंबी जिंदगी है। आप में से कोई 70 साल का बैठा है, कोई 75 साल का भी होगा, 50 साल, 20 साल, 30 साल, मुख्तलिफ उम्र के लोग आप में बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला पूछेगा वो जिंदगी जो मैंने तुम्हें दुनिया में दी थी, उस जिंदगी को कहां लगाया? आप बताइए ईमानदारी से, अगर जिंदगी हमने अल्लाह की मंशा के मुताबिक गुजारी तो यकीन जानिए इस सवाल का जवाब बन गया, और इस सवाल में हम गिरेंगे नहीं। और अगर हमने अल्लाह के मंशा के खिलाफ गुजारी, कौन माइकल आल है जो इतनी लंबी जिंदगी का हिसाब खुदा को दे दे? अरे दे देगा कोई जिंदगी का हिसाब? वही दे सकता है जिसने अल्लाह की मंशा के मुताबिक जिंदगी गुजारी। और ये जो हर दिन, हर घंटा, हर घड़ी, हर लम्हा जो हम पे गुजर रहा है, ये तमाम वो लम्हात हैं जिन्हें हमारी जिंदगी में हमारे शूर और एहसास के साथ में अल्लाह ताला गुजार रहा है। यानी हम हर वक्त को जानते हैं कि ये कैसे गुजर रहा है, गलती में गुजर रहा है या अच्छे काम में गुजर रहा है। तो अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया जी? फरमाया जिंदगी के बारे में पूछा जाएगा कि जिंदगी कहां गुजारी है। ठीक है साहब,
بہت چھوٹا سوال ہے، جواب بہت لمبا ہے، ساری زندگی لپٹ گئی اس کے اندر۔ دوسرا سوال یاد کرو، اللہ کے رسول نے فرمایا وَعَنْ شَبَابِهِ فِي مَا أَبْلَا، فرمایا اس کی جوانی کے بارے میں خاص طور سے پوچھا جائے گا کہ جوانوں، جوانی تم نے کہاں آزمائی ہے، جوانی کو کہاں گمایا ہے، جوانی کو کہاں لگایا ہے۔ اب ساری زندگی میں سے خاص زمانہ جوانی کا ہوتا ہے، تو جوانی کے بارے میں ایک الگ سوال ہوگا کہ بتاؤ تم نے جوانی کہاں لگائی ہے۔ جوانوں آج کل تو ٹیلی فون کے اوپر زیادہ ہمارا رجحان ہو گیا، آج کل پیسہ ہاتھ میں آیا، آئی فون لے لیا، ایپل لے لیا، سیمسنگ لے لیا، بڑے بڑے فون لے لیے، اور کام کیا ہے کہ صاحب پب جی کھیل رہے ہیں، فری فائر کھیل رہے ہیں، بے وقوفوں والا کام کر رہے ہیں، اور کیا کر رہے ہیں، کانوں میں لیڈ لگا لیے اور موج مستی کرتے جا رہے ہیں۔ یہ سب کچھ اس فون کی بدولت زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ہمارے پاس سے چھنتا جا رہا ہے، اور ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کہ اس ٹیلی فون نے ہماری زندگی کا قیمتی سرمایہ کس طرح سے ہم سے چھین لیا، اور وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ اچھا، جو لوگ گیم کھیلتے ہیں، بیٹھ گئے، کہاں بیٹھیں گے وہ؟ کہا صاحب گھر کی جو پیڑیاں ہوتی ہیں نالی کے پاس میں، دیکھو گندگی کے پاس میں شیطان بیٹھتا ہے۔ جب آدمی استنجے خانے میں جاتا ہے، حدیث کی طرف سے، حدیث پاک میں ہے کہ جب تم استنجا کرنے کے لیے جایا کرو تو وہاں شیاطین، بدماش شیاطین، خبیث شیاطین رہتے ہیں، تو اللہ کی پناہ مانگ لو، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یہاں خبیث جنات اور خبیث جنیاں رہتی ہیں، اے اللہ تو مجھے پناہ میں لے لے کہ وہ مجھے شرارت سے پریشان نہ کرے۔ اور ہم نالیوں پہ بیٹھ گئے، چوکوں پہ بیٹھ گئے، گندی جگہوں پہ بیٹھ گئے، اور صاحب بیٹھے بیٹھے ایک ہی کام ہے کہ صاحب فری فائر کھیل رہے ہیں، صاحب پب جی کھیل رہے، طرح طرح کے گیم کھیل رہے، کوئی کسی کو نہیں دیکھ رہا کہ آ گیا کوئی، جا گیا، چلا گیا کوئی، کچھ پتہ نہیں ہے۔ یہ جوانی کو کس طرح لٹایا جا رہا ہے۔ جوانوں، جوان ہونے کے بعد بڑی امنگیں ہوتی ہیں، باپ نے پڑھا دیا، لکھا دیا، بڑی امنگیں ہیں، اس کی بھی بڑا خرچ کر دیا ہے۔ اب جوان ہو گیا، بچہ LLB کر رہا ہے، بچہ بڑا کورس کر رہا ہے، باپ چاہتا ہے اور اماں چاہتی ہے بہترین سی شادی کریں گے، اچھی سی دلہن اس کے لیے تیار کریں گے۔ چنانچہ گھر میں جب وہ چرچا سنتا ہے کہ تیرے لیے دلہن کی بات چل رہی ہے، تو آہستہ سے وہ ان تک پیغام پہنچاتا ہے کہ میں نے کالج میں اپنے ہاتھ میں ہاتھ ڈال لیا، اور میری ایک دوست ہے یا میرا ایک دوست ہے، لڑکی ہو یا لڑکا، نہ جانے کتنے لاکھوں لڑکوں اور لڑکیوں نے اپنے ہاتھ ڈال کر کے، اور یہ بھی نہیں پتا ہے کہ کس کے ساتھ میں وہ نکاح کر رہے ہیں، اور کیا اس کے ساتھ اس مذہب والے کا نکاح ہو جائے گا یا نہیں ہوگا، اسے کچھ پتا نہیں ہے۔ اندھیر گردی اتنی چھا گئی کہ ایمان جیسی نعمت کا سودا سیکنڈوں میں ہو رہا ہے۔ یہی وجہ ہے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دور وہ آئے گا، یوشک و ایاتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، ایک دور ایسا آئے گا، فرمایا قیامت کا قرب ہو جائے گا، اور لوگ مسلمان تو کہلائیں گے مگر نام نام کے مسلمان ہوں گے، اصل اسلام کیا ہے انہیں ہوا تک نہیں ہوگی۔ بس نئے طرز پر جا رہے ہیں، ڈیجیٹل زمانہ ہے، نیا دور ہے، ٹرینڈ بن گیا ہے۔ کہتے ہیں صاحب میں نے تو فلاں سے تعلق ہے، فلاں سے کو پسند کر لیا ہے، میری شادی ہوگی تو اس سے ہوگی، ورنہ تو میں شادی نہیں کراؤں، میں اپنے آپ کو ہلاک کر لوں گا۔ یا لڑکی بھی کہہ دیتی ہے میں اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالوں گی۔ یہ پڑھنے کے لیے بھیجے تھے ہم نے، یہ اسکولوں میں بھیجے تھے، ہم نے کالجوں میں بھیجے تھے، نہ جانے لاکھوں لاکھ ملک کے اندر اس طرح سے ہتھے چڑھتے جا رہے ہیں اور اپنی خواہش نفس کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ ابھی کیفے میں تھے، ابھی تو ہم کہتے تھے ہوٹل بازی نہ کرو، ہوٹلوں کے اوپر بہت بگاڑ آتا ہے، سگریٹ بازی، گٹکا بازی، گالم گلوچ، بے پناہ، پھر آ گیا کیفے آ گیا، کیفے کے اندر دھوم اور پان اور طرح سے سگریٹیں اور اس ریڈ بل اور یہ نہ جانے اسٹنگ وغیرہ
क्या क्या चल रही है, जिनमें नशा आवर अशिया का इस्तेमाल हुआ है, फेफड़े खराब और जिंदगी खराब करने वाली चीजें उन्हें पिया जा रहा है। आजकल रेड बुल और स्टिंग से लड़के हमारे नौजवान बहुत प्यार कर रहे हैं। समझ लेना ये तुम्हारी जिंदगी को तबाह करने वाली चीजें हैं। मैं कहता हूं छोड़ दो इन्हें, और जो कैफे चला रहे हैं मैं उन्हें कहूंगा खुदा के वास्ते कैफों में तुम्हारे लिए हलाल रोजियां नहीं रखी है। कैफे से ऊपर निकल करके पहुंच गए तो ओयो खोल लिया है। ओयो के अंदर एक अजनबी छोड़ा, एक लड़का और एक लड़की जाता है। हम नहीं जानते कि तन्हाई में जब उन्होंने कमरा ले लिया है वो कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी अमल हो सकता है। एक दौर वो आ जाएगा, जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिना इतना आम हो जाएगा कि लोग सड़कों के किनारे जिना करेंगे और खुलेआम जिना करेंगे और नंगे जिना करेंगे। लोग गुजर रहे होंगे, कोई उन्हें ये कहने वाला नहीं होगा तुम क्या कर रहे हो। शर्म और हया मुकम्मल खत्म हो जाएगी। ये मैं नहीं, मेरा महबूब इरशाद फरमा रहा है कि एक दौर वो आ जाएगा और अगर किसी ने उनके ऊपर कपड़ा डाल दिया, फरमाया वो जमाने का बड़ा दीनदार समझा जाएगा। मेरे भाइयों बुरा मत मानना, ये ओयो आज दीवारों के अंदर है, दीवारें हट जाएंगी, लोग निकल पड़ेंगे और यानी एक तरफ से लेकर दूसरी तरफ तक ये कैफियत हमारी हो जाएंगी। और बहुत सारे लोग वो जिन्होंने ओयो खोले हैं शहरों में, जिन्होंने इस तरह की आबादियों में ओयो खोले और अपने आप को समझते हैं मुहज्जब और कालर ऊपर करके कहते हैं हम तो दीनदार हैं। लानत ऐसे लोगों की कमाई के ऊपर जो इस तरह से हर किस हरकत से कमाई कर रहे हैं। लोगों के नौजवान बच्चे और बच्चियों को बिगाड़ने का ठेका ले लिया, किसी के नौनिहाल और किसी के फूल की आबरू रेज़ी करने का ठेका ले लिया। खुदा के यहां सवाल होगा, जवाब देना होगा। और नौजवानों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वान शबाबी फीमा अबला, जवानी के बारे में पूछा जाएगा, जवानी कहां आजमाई। मजाक बना दिया है जिस मां से पैदा हुआ, जिस मां की छाती से दूध पिया, जिस बाप ने मेहनत करके मजदूरी करके दूसरे के यहां मजदूरी पल्लेदारी करके अपनी कमर पे वजन ढो करके और हमारे बच्चों के नौजवानों के लाड प्यार पूरे किए हैं, उन्हें पढ़ाने के लिए भेजा, बड़े कोर्स पर लगा दिया। वो नौजवान आज जब जवान हो गया कहता है मैं तो इससे शादी करूंगा, लड़की भी कहती है मैं उससे शादी करूंगी, चाहे हो कोई भी, इससे कोई मतलब नहीं, चाहे दीन और धर्म कोई भी हो, इससे कोई मतलब नहीं। और अदालतों में जब केस पहुंचता है, जज साहिब तशरीफ फरमा है, मुवक्कर जज तशरीफ फरमा है, पूछा जाता है आप जवान हैं, आप बालिग हैं, आप क्या चाहती हो। वह कहती है मैं अपनी मर्जी से अपने होशो हवास में बगैर किसी दबाव के इसको पसंद कर रही हूं और ये मेरे माँ बाप मुझे रोकते हैं, मुझे मेरी जान को इनसे खतरा है, अगर कोई बात हो गई मेरे इस दोस्त को या मुझे तो इनको गिरफ्तार किया जाए। कागज तैयार कराए जा रहे हैं माँ बाप के खिलाफ। ओ भाई, क्या यही दिन देखने के लिए हमारे माँ बाप ने हमें जन्म दिया था। मुअज़्ज़ज़ जज और फाजिल जज भी कह देता है देखिए ये जवान लड़की है, अपनी इसका इख्तियार है, ये अपनी मर्जी से इसको चुन रही है, इसलिए जाइए आप अपने घर और ले जाओ साहब, आप इसको लेकर के चले जाओ। हाय हाय, आज जवान हो गया तू तो कहता मैं जवान हूं, मैं अपनी मर्जी से शादी करूंगा, मेरी मर्जी मेरी मर्जी। तू जवान हो गया, कहता साहब शरीयत भी इजाजत देती है जब लड़का लड़की जवान हो जाए तो उन्हें इख्तियार होता है, अगर वो अपने इख्तियार से निकाह कर ले तो निकाह मुनाकिद हो जाता है। मुझे मसले से कोई इख्तिलाफ नहीं है, मानता हूं मसला कि एक नौजवान अगर अपने इख्तियार से एक मुसलमान से शादी करता है तो होगा, और एक मुसलमान किसी दूसरे मजहब से शादी करता है तो शरअन ये निकाह होगा ही नहीं। कैसे हो सकता है? कुरान कहता वला तुनके तनकिहुल मुशरिकाति हत्ता युमिन्ना, नहीं हो सकता है।
قرآن نے سختی کے ساتھ منع کر دیا ہے۔ اب جوان چلے مانتا ہوں تو کہتا میں جوان ہوں، شریعت مجھے اجازت دے رہی ہے، تو آج تو تجھے شریعت اجازت دے رہی ہے، اور شریعت کا ایک مسئلہ پہلے والا بھی تو ذرا دیکھ لے۔ شریعت تو یہ بھی کہتی ہے کہ جب جوان ہو جائے، ہو بھائی توجہ، جب جوان ہو جائے بچہ، بالغ ہو جائے، تو ماں باپ کے ذمے اس کا خرچہ واجب نہیں رہتا۔ شریعت کا تو یہ بھی مسئلہ ہے، اور اگر تم اس مسئلے کو کسی سے کٹوا سکتے ہو تو مجھے چیلنج ہے، میرا چیلنج ہے، جاؤ دنیا میں کسی بھی مفتی کے پاس چلے جاؤ، اگر میرے اس مسئلے کو کوئی کاٹ دیتا ہے تو تمہاری غلامی اختیار کروں گا۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ جب بچے جوان ہو جائیں تو ماں باپ کے ذمے ان کا نفقہ واجب نہیں رہتا۔ جوان ہو گئے، کمائیے کھائیے، شادی کرنے کا ارادہ ہے تو لڑکی کا سارا خرچ برداشت کرنا مرد کی ذمہ داری ہے۔ روٹی کپڑا مکان اور مہر تمام ذمہ داری شوہر کی ہے، لڑکی کے باپ کے اوپر ایک تن کا بھی نہیں ہے۔ یہ جہیز کہاں سے لے کر کے آئے ہیں؟ یہاں عشق و معشوقی میں شریعت یاد آ رہی ہے، عشق و معشوقی میں اپنا اختیار یاد آ رہا ہے، اور اس سے پہلے کے اختیارات یاد نہیں آ رہے ہیں۔ شریعت یہ کہتی ہے بچہ جوان ہو گیا، کہاں بچہ جوان ہو گیا، ماں باپ کے اوپر واجب نہیں، مگر قربان چاہیے اس معاشرت کے کہ ماں باپ نے اپنے ذمے اپنے نونہال کا پورا خرچہ رکھا اور اسے پڑھایا لکھایا، لاکھوں روپے، بعض نے کروڑوں روپے اس کے اوپر خرچ کر ڈالے، حالانکہ ان کے اوپر واجب نہیں تھا۔ عقل دی ہے، عقل، اس عقل سے آدمی خود آگے بڑھے، لیکن ماں باپ سے خرچہ لیا، ماں باپ سے خرچ اٹھایا، تمام کام ماں باپ نے کیے، اور آج جب ماں باپ نے اس کی شادی کے لیے بیڑا اٹھایا تو کہتا ہے میں جوان ہوں، اپنی مرضی سے شادی کرنے کا مجھے اختیار ہے اور میں اپنے ماں باپ کو نہیں جانتا۔ ظالم کیا کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ یہاں اپنا اختیار اور وہاں ماں باپ کے سامنے لٹیرے لوٹ لوٹ کر کے تینے ماں باپ کو اسکول جا رہا ہوں، کالج جا رہا ہوں، 500 روپے دیجئے، میری جیب کا خرچ، میرا پاکٹ خرچ، باپ کہیں سے بھی کمائے مگر اپنے جوان کے ٹھاٹ پورے کرتا ہے۔ لیکن یہ جوان کبھی کبھی اپنے ماں باپ کو ایسے وقت میں جا کے دھوکہ دیتا ہے، اور ماں باپ کو کیا دھوکہ دے گا میرے عزیز؟ تو ایسے دھوکے میں پڑ گیا کہ زندگی بھر روتا رہے گا، تیری واپسی نہیں ہو پائے گی۔ نہ جانے کتنے لڑکے لڑکیاں ایسے ہیں جنہوں نے یہ کام کیا اور کہیں سے کہیں پہنچ گئے۔ اس لئے میرے بھائی، جوانی جب آ جائے تو ذرا ہوش میں رہے، معاشرت کا بھی کچھ تقاضا ہوتا ہے۔ جو ماں باپ ہماری شادی کے لیے بیڑا اٹھاتے ہیں وہ ہمارے لیے ہم سے کہیں بہتر سوچتے ہیں۔ کوئی ماں باپ اپنے بچوں کے لیے غلط نہیں سوچتا ہے، ماں باپ کی سوچ اولاد سے بہت زیادہ اونچی ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا جوانوں، جوانی کے بارے میں خاص طور سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی جوانی کو کہاں آزمایا؟ 2 سوال ہو گئے جی، ارے بھائی 2 سوال یاد ہو گئے نہیں ہوئے؟ ہاں نا میں کہو نا۔ پہلا سوال زندگی کہاں لگائی، دوسرا سوال جوانی کہاں لگائی، اور تیسرا سوال ہوگا مال کہاں سے کمایا؟ مال کہاں سے کمایا؟ اوپر کی کمائی کہتے ہیں، 70,000 روپے تنخواہ ہے۔ ایک مولوی صاحب بیچارہ زکاة لے کے آتا ہے کچھ، اور کہتا کھا گیا کھا گیا کھا گیا، ارے بھائی کھا گیا، اور یہ اوپر کے کھا گئے، یہاں کوئی کھانے والا اور کھلانے والا نہیں، وہ بھی ہمارے ہی بچے ہیں۔ اشارہ آپ کو اچھی طرح سمجھ رہے ہوگے۔ مال کہاں سے کمایا؟ دلالی میں کمایا، جھوٹ بول کے کمایا، سٹا جوا ہیرا پھیری، کہاں سے کمایا؟ 3 سوال ہو گئے جی، جواب دینا پڑے گا۔ ایڈی بھی تو کہتی ہے نا کہاں سے لائے تھے جی مال؟ اچھا صاحب یہ مال تمہاری آمدنی سے زیادہ ہے تو کہاں سے آیا؟ اس کا مطلب ڈگا ماری کی۔ اچھا صاحب چوتھا سوال اور یاد کر لیجئے، چوتھا سوال ہوگا وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، اور اسے کہاں خرچ کیا یہ اور بتا دیجئے۔ ایک سوال کہاں سے کمایا اور ایک سوال کہاں خرچ کیا ہے۔ آج کل تو ماشاءاللہ شادیوں میں بہت کچھ ہو رہا ہے، آج کل تو کمائی اور خرچہ دیکھیں بہت سے لوگوں کا کیا عالم ہے، صاحب ایف ڈی کرا رہے ہیں، ایف ڈی۔ اچھا
एफडी का क्या मतलब है? बैंकों के अंदर लेकर के पैसा जा रहे और 7 साल के लिए फिक्स कर दिया, 10 साल के लिए फिक्स कर दिया, 15 साल के लिए फिक्स कर दिया और अब वो डबल होकर के आएगा। 20 लाख जमा किए 40 मिल जाएंगे वगैरह वगैरह। याद रखिए शरीयत के निजाम में ये कतअन नाजायज है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है शरीयत से। अरे भाई कारोबार करें, कारोबार से कमाएं और हलाल कारोबार करें, हलाल रोजी कमाएं। 4 सवाल हो गए, 5वां और सुन लीजिए, बात खत्म हो गई। पहला सवाल फिर याद करें। नंबर 1 जिंदगी कहां खपाई, नंबर 2 जवानी कहां लगाई, नंबर 3 माल कहां से कमाया, नंबर 4 माल कहां खर्च किया और नंबर 5 जो तकरीर हो रही है उस पर कितना अमल किया, इल्म पर कितना अमल किया, जो इल्म तुमने हासिल किया उस पर कितना अमल किया। बात समझ में आ गई? 5 सवालों के जवाब दिए बगैर चारे कार नहीं। और कोशिश करो, अल्लाह रास्ते दिखाएगा। ये कोशिश करो, इंशाअल्लाह हम अपनी जिंदगी को अल्लाह की मर्जी के मुताबिक गुजारेंगे। कुरान कहता वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। जो लोग हमारे राह में कोशिशें करते हैं हम उन्हें अपने पास आने के लिए रास्ता बना देते, क्लियर। आओ इधर आओ। अल्लाह ताला अपने से मिला लेता है उनको और अपनी रजा, अपनी जन्नत, अपनी रहमत उनके हवाले कर देता है। इसलिए जिंदगी गुजारने के लिए तय करें कि इंशाअल्लाह हम हराम से बचेंगे और हलाल के ऊपर अमल करेंगे। अल्लाह हमें अमल की तौफीक मरहमत फरमाए। और खुशी हो रही है कि आज सुना है अभी तक कि जिम्मेदार बाकायदा जिस तरह से हजरत मौलाना इकराम साहब जिम्मेदार थे उस तरह से अभी तक जिम्मेदार यहाँ नहीं है। ये कोई खुशी की चीज है क्या? लेकिन मुझे खुशी हो रही है। चलिए अच्छा है, जिम्मेदार नहीं लेकिन जिम्मेदारियां अदा हो रही हैं। समझ लो मैं क्या कह रहा हूं, जिम्मेदार नहीं मगर जिम्मेदारियां अदा हो रही। इसका मतलब यह हुआ कि मौलाना इकराम साहब के शागिर्दों में वो खूबी है कि अगर कोई जिम्मेदार भी नहीं है तो तब भी ये एहसास नहीं होने देंगे कि जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि उन्हें काम करने का सलीका अपने बुजुर्ग, अपने पेशवा, अपने मुरब्बी से हासिल है। मुझे इस बात पर खुशी है कि काम काज में कोई कमी नहीं। जो इस काम को देख रहे हैं मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह ताला हमारे इस मदरसे को दिन दुनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए और आपके लेन देन को कबूल फरमाए और आपको इस इदारे के साथ इसी तरह जुड़े रहने की और वालिहाना मोहब्बत रखने की पूरी तौफीक अता करे और इसका आपको बेहतरीन सिला अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।